هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سے ہر کوئی اس جہنم پر وارد ہوگا، یہ تیرے رب پر قطعی اور حتمی فیصلہ ہے۔ پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ظالموں کو اس جہنم کے اندر گھٹنوں کے بل گرا چھوڑ دیں گے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سننے والی قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید کی ان 2 آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر شخص خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ایک مرتبہ ضرور وہ جہنم پر وارد ہوگا۔ جہنم کے اوپر اس کا گزر ہوگا، اور اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جہنم کے اندر ہر شخص داخل ہوگا، کچھ لوگ نکل جائیں گے اور کچھ جہنم میں گرے رہیں گے۔ لیکن اس کی تفسیر میں اہل ایمان جو مومن ہیں ان پر آگ کو اس وقت ٹھنڈا کر دیا جائے گا، اور آگ انہیں چھوئے گی نہیں، اہل ایمان متقی اور پرہیزگار لوگوں کو۔
اور اس سے بھی راجح معنی یہ ہے، صحیح بخاری شریف 7439 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت والے دن جب اللہ فیصلہ فرمائیں گے، ثم یؤتی بالجسری، پھر ایک پل کو جہنم کے اوپر گاڑ دیا جائے گا، نیچے جہنم ہوگی، اس کے اوپر ایک پل ہوگی جسے ہم پل صراط کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المومن علیہا خطاطیف و کلالیب، اس پل کے اوپر کنڈے ہوں گے، لوہے کے بنے ہوئے آنکڑے ہوں گے جو لوگوں کو کچل کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن علیہا، کافر تو سارے کے سارے جہنم میں گریں گے، لیکن مومن، اہل ایمان، نیک اور پرہیزگار لوگ جب اس سے گزریں گے، المؤمن علیہا کا طرفی، کچھ پل صراط سے اس طرح گزر جائیں گے جس طرح ہم آنکھ جھپکتے ہیں، اتنے لمحے کے اندر وہ پل صراط کو عبور کر جائیں گے۔ وقل برقی، کچھ مومن جس طرح بجلی چمکتی ہے، اتنے لمحے کے اندر اس کو کراس کر جائیں گے۔ اور فرمایا کچھ مومن کا عجابی کرری، جس طرح تیز آندھی کی رفتار ہوتی ہے اس رفتار سے گزر جائیں گے۔ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّقَابِ، اور کچھ تیز ترین گھوڑوں کی رفتار کی طرح گزریں گے، اور کچھ تیز ترین اونٹوں کی رفتار کی طرح گزر جائیں گے۔ فرمایا مسلم مومن مسلم ناجن، کچھ لوگ بالکل سلامت گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ زخمی ہو کر وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے، اور کچھ لوگ گرتے گراتے زخمی ہو کر اس کو کراس کر جائیں گے اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے۔ اور اس پل صراط سے ہر شخص نے گزرنا ہے، یہ قرآن کا حتمی اور قطعی فیصلہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم کے متعلق فرمایا کہ جس کے اندر بعض مسلمان اور مومن بھی جائیں گے، کفار، منافق اور مشرک سب جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن کچھ مسلمان اور مومن وہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ محترم بھائیوں، کون سی جہنم؟ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یؤتی بانام اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں والا ہے، خوشحالیوں والا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، ان میں سے وہ شخص جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار، خوشحال ہو، لیکن کافر ہو، جہنمی ہو، اللہ کا نافرمان ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نکالیں گے اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اسے لے جاؤ۔ فرشتے جہنم کے اندر ایک غوطہ لگوا کر اسے لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ شخص کھڑا ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار، خوشحال، جسے کوئی پریشانی، تنگی، ٹینشن، تکلیف آئی نہیں، لیکن اللہ کا دشمن، کافر ہے اور اللہ کا باغی ہے۔
صرف جہنم کے اندر ایک گوتا لگا کر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، بتا حل رأیت خیرن قطو حل مر بکا نعیم قطو، جو ساری دنیا میں زندگی میں نعمتوں میں رہا ہے، صرف جہنم کا ایک نظارہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں گے اے آدم کے بیٹے بتا دنیا میں تو نے کوئی خیر دیکھی ہو، کوئی نعمت تیرے پاس سے گزری ہو؟ وہ کہے گا واللہ یا ربی، اے پروردگار مجھے تیری ذات کی قسم ہے میں نے دنیا میں نہ خیر دیکھی ہے نہ کوئی نعمت میرے پاس سے گزری ہے۔ حضرات، یہ جہنم کا ایک نقشہ ہے جس میں دنیا کا خوشحال ترین شخص ایک گوتا کھانے کے بعد ساری نعمتیں، ساری خوشحالیاں، سارے پروٹوکول، ساری بادشاہتیں، وزارتیں، صدارتیں، انعامات، پروٹوکول سب کے سب بھول جائے گا۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُؤْتَى، اس شخص کو لایا جائے گا بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشان، دکھی اور تکلیف زدہ اور سب سے غریب، کنگال اور نادار، لیکن اللہ کا فرما بردار مسلمان اور مومن جس نے دنیا میں کوئی نعمت نہیں دیکھی، کوئی خوشحالی اس کے پاس آئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں جاؤ، ایک تو جنت میں جانا ہے بعد میں، ابھی ایک جنت کا نظارہ کروا کے میدان محشر میں لے آؤ۔ فرشتے اس مومن کو ذرا آپ اندازہ کیجئے، دنیا میں وہ مسلمان بھی گزرے ہیں، وہ مومن بھی اس دنیا سے گزرے ہیں کہ زمین میں گڑھا کھود کر اسے اس کے اندر دنسا کر سر پہ آرا رکھ کر چیر کر جسم دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایسے مسلمان بھی دنیا میں گزرے ہیں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، اور اللہ کے نبی کی اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن بھی اس دنیا میں گزرے ہیں کہ لوہے کی کنگیاں لے کر جن کے جسم سے گوشت کو نوچا گیا ہے، ہڈیاں الگ، گوشت الگ کر دیا گیا، لیکن یہ ظلم و ستم، یہ آرے سے چر جانا، یہ لوہے کی کنگیوں کے ساتھ چھل جانا، یہ انہیں دین سے روک نہ سکا۔ اس طرح کے لوگ بھی گزرے ہیں۔ آپ ذہن میں تصور کیجئے جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشان حال شخص ہے، لیکن اللہ کا بندہ اللہ کل قیامت کے دن جنت کا ایک نظارہ کروا کے کہیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، حل رأیت شدتاً قطو حل مر بک بوس قطو، اے آدم کے بیٹے بتا دنیا میں تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہو، کوئی پریشانی تیرے دائیں بائیں سے گزری ہو؟ یہ مومن بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، وہ کافر بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، وہ کافر عذاب دیکھ کے سب نعمتیں بھول جائے گا، یہ مومن جنت دیکھ کے ہر تکلیف بھول جائے گا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، وہ مومن کہے گا واللہ یا ربی، اے پروردگار مجھے تیری ذات کی قسم ہے میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں ہے، پریشانی مجھے آنا تو درکنار میرے پاس سے بھی گزری نہیں ہے، اللہ نے ایسی جنت بنائی ہے اور اس قدر ہولناک جہنم بنائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، اس جہنم سے ہر شخص کا ورود ہوگا پل صراط کے ذریعے، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر صرف وہی بچیں گے جن کے دل کے اندر تقوی ہوگا، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، فرمایا جو لوگ ظالم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، کافر، منافق، مشرک اور بعض مومن جو فاسق و فاجر ہیں، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، انہیں جہنم میں ہم گھٹنوں کے بل پل صراط سے پھینک دیں گے۔
محترم بھائیوں، بچے گا کون؟ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی ہوگی، وہی شخص بچے گا۔ اور جب انسان کے دل میں تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر اسے نماز بوجھل نہیں لگتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز ایک بہت بوجھل اور بھاری چیز ہے، لیکن کن پر؟ جن کے دل میں تقویٰ نہیں ہے۔ جہنم سے نجات کون پائیں گے؟ پل صراط سے سلامت کون گزریں گے؟ جن کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ اور جن کے دل میں تقویٰ ہو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے دل میں تقویٰ ہو پھر نماز ان پر بوجھل نہیں ہوتی ہے۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، پھر وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ان کے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ پھر نماز ان پر کوہ گراں بڑا مشکل پہاڑ نہیں ہوتا، پھر نماز ان کی آنکھوں کا سرور اور دل کا چین بن جاتی ہے۔ اور نماز وہ فریضہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نبی جو رحمت للعالمین پیغمبر ہے، جو اپنوں پر بھی رحمت، پرایوں پر بھی رحمت، آسمانوں کے لیے رحمت، زمینوں کے لیے رحمت، ہواؤں فضاؤں کہکشاؤں درندوں پرندوں چرندوں حتیٰ کہ کفار کے لیے بھی رحمت ہے۔ وہ پیغمبر رحمت، مجسمہ پیکر رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں کسی کو حکم دوں وہ عشاء کی نماز کی اذان کہے، پھر اقامت کہلوائے، پھر جماعت کروائے، اور میں لوگوں کے گھروں میں جاؤں، مسجد میں جماعت کھڑی ہے، جو ابھی مسجد میں نہیں آئے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ منافقین جو تھے فجر کی نماز میں سستی کرتے تھے، اندھیرے کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی، مسجد نبوی کے اندر کوئی چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، فجر کی نماز بھی اندھیرے میں، عشاء کی نماز بھی اندھیرے میں، اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے، اور فجر اور عشاء کی نماز میں منافقین سستی کرتے۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر ان کے اوپر جلا دوں۔ یہ کون نبی کہہ رہا ہے جو سارے جہانوں کے لیے رحمت، اس قدر اہم ترین نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مواقع پر کافروں کو بد دعائیں دی ہیں تو ان میں سے اکثر مواقع وہ ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ڈسٹرب کیا گیا ہے۔ ان میں ایک مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ حالت سجدہ کے اندر گئے ہیں، انہوں نے اونٹنی کی ایک جیلی جسے ہم پنجابی میں جیر کہتے ہیں، لوگ اس کا ترجمہ اوجڑی کرتے ہیں، نہیں، اس کا معنی جیر ہے۔ جب جانور بچہ جنم دیتا ہے تو بعد میں ایک جھلی جو ہے بچے کے اوپر لپٹی ہوئی بعد میں باہر نکلتی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں جیر کہتے ہیں۔ ایک اونٹنی ذبح ہوئی تھی جو حاملہ تھی، اس کی وہ جیر اور جیلی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر حالت نماز میں حالت سجدہ کے اندر ڈالی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حرم کے اندر بیت اللہ میں موجود ہیں، حرم کے اندر سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں، لیکن اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جیلی کو اٹھا کر پرے پھینکیں، کیونکہ مشرکین بدماش ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ان کی سزا اور زد و کوب کا خدشہ ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہیں۔ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی چھوٹی بچی ہیں، انہیں بتاتے ہیں فاطمہ الزہرا حرم میں آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے وہ جیلی اور جیر جو ہے اٹھا کر پرے پھینکتی ہیں اور
ساتھ ان مشرکین کی طرف مخاطب ہو کے 4 حرف سناتی ہیں، سخت اور سست کہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، جیلی اتری ہے، نماز مکمل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ آپ کی نماز کو ڈسٹرب کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اللہم علیکا بقریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے، قریش کے فلاں بندے کو پکڑ لے۔ 6-7 بندوں کے نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، لیکن بد دعا کا موقع کیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ڈسٹرب کیا گیا ہے، خلل پیدا کیا گیا ہے، اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بد دعا دے دی۔ اور اسی طرح غزوہ احزاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازوں کو مؤخر کر دیا گیا۔ کافر سنگ ادھر سے وہ تیر برسا رہے ہیں، مسلمان اندر سے دفاع کر رہے ہیں، اور دفاع کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں فوت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کافروں کے لیے بد دعا کی ہے۔ جس نبی نے طائف میں پتھر کھانے کے باوجود دعوت کے فیلڈ اور میدان میں دعا دی ہے، جب آپ کی نماز کو ڈسٹرب کیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر کہا مالا اللہ بیوتہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بد دعا کی ہے۔ محترم بھائیو، جب دل میں تقویٰ ہو تو پھر نماز نہیں رہتی، پھر تو انداز یہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبا واقعہ ہے، میں اختصاراً ذکر کروں گا۔ پوری رات مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، فرض نماز کا تو مسئلہ ہی نہیں، نوافل کے اندر، تہجد کے اندر رات گزرتی ہے۔ جتنا قرآن اترا ہے روزانہ نماز کے اندر اتنا قرآن پڑھتے ہیں، پوری رات تہجد کے اندر گزر جاتی ہے، ہر روز روزہ رکھتے ہیں۔ آج فرضی روزے رکھنے مشکل۔ جب ایمان دل میں ہو، تقویٰ ہو، تو پھر عبداللہ بن عمر بن عاص کو دیکھیے، صحابہ کرام کو دیکھیے، ہر روز نفلی روزہ ہے، ہر رات تہجد میں پورے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے بلا کر سمجھایا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دیجئے۔ رات کو سو بھی جایا کرو، تہجد بھی پڑھ لیا کرو، اور قرآن اتنا پڑھ لو اخیر کم از کم۔ امام بخاری نے راجع یہ قرار دیا ہے کہ 7 دن میں عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہا کہ رات کو 7 دن کے اندر قرآن مکمل کر لیا کرو۔ بعض روایتوں میں 3 دن ہے، تو گویا کہ 7 راتوں میں 4.5 پارے رات کو تہجد میں پڑھتے، دن کو اپنے گھر والوں کو سناتے۔ 9 پارے کے قریب روزانہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور رات تہجد میں سوتے بھی ہیں رات کو، اور تہجد میں 4.5 پارے کے قریب پڑھتے ہیں، اور بعض روایات میں 10 پاروں کا ذکر بھی ہے رات کو پڑھتے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، یہ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ جب دل میں تقویٰ ہو پھر نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، پھر بوجھل نہیں بنتی۔ جب دل میں تقویٰ ہو پھر روزہ رکھنا، پھر وہ عرب کے سارا ہوں، غلام بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، مسلمان روزہ رکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ جنگ جہاد میں بھی بعض مسلمان روزہ رکھ لیتے، اور جو چھوڑتے تھے وہ اس لیے تاکہ کافروں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور روزے کو بعد میں قضا کر لیا جائے گا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، جب ایمان انسان کے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، نہ نماز بوجھل ہے، نہ روزہ بوجھل ہے، نہ زکوٰۃ مشکل ہے، نہ حج مشکل ہے، نہ کوئی اور کام مشکل ہے، پھر ہر کام کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو راحت ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان کے دل میں تقویٰ ہو، پھر وہ وقت کا بادشاہ ہو یا بکریوں کا چرواہا ہو، وہ تاجر ہو یا بہت بڑا ملازم ہو، جب اس کے دل میں تقویٰ ہو تو پھر وہ کرپشن نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر 2833 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک بندے کو منتخب کیا، اپنا خلیفہ بنا لیا ہے، کچھ دیر اس نے خلافت میں گزارا ہے۔ ایک رات یہ بیت المقدس کی چھت کے اوپر چاندنی رات ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے یہ ذرا سوچتا ہے سابقہ ایام میں نے کیا کھویا کیا پایا، اللہ کو راضی کتنا کیا ہے، ناراض کتنا کیا ہے۔ جسے خلافت بنی اسرائیل نے جھولی میں دی ہے، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، لیکن جب سوچا کہ میں اس خلافت پر رہ کر اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، دل میں تقوی آیا ہے، اللہ کا ڈر آیا ہے، پھر بیت المقدس کے ساتھ ایک رسی کو لٹکا کر نیچے اترتا ہے اور ایک غیب راستے سے وہاں سے فرار ہوتے ہوتے چلتا گیا۔ ایک سمندر کے راستے کنارے پر کچھ لوگ اینٹیں بنا رہے ہیں، ان سے پوچھتا ہے بتاؤ یہ اینٹیں کتنی بناتے ہو، کیا مزدوری ملتی ہے؟ ادھر بادشاہ ہے، لیکن دیکھا اس خلافت اور بادشاہت میں میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، بادشاہت کو چھوڑ دیا۔ بھائیو، جس ملازمت میں آپ حلال نہیں کما سکتے اس ملازمت کو چھوڑ دو۔ اگر حلال سے گزارا کر سکتے ہیں اس ملازمت میں فابہا و نعمت، اگر وہ ملازمت حلال ہے، حلال کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں سے حلال نہیں مل رہا اس بات کو چھوڑ دیں۔ یہ بنی اسرائیل کا خلیفہ اینٹیں بناتا ہے، مزدوری لیتا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے۔ بھٹے کا مالک جو ہے، خبر دی گئی ایک شخص مزدور ہے، لیبر کا بندہ ہے اور وہ بڑا نیک ہے، نماز کے وقت نماز کرتا ہے، کام کے وقت کام کرتا ہے، بڑا دیانتدار ہے۔ بھٹے کا مالک آتا ہے، وہ تاجر آتا ہے، اس کو پیغام بھیجتا ہے، یہ نہیں جاتا، دوبارہ پیغام، سہبارہ پیغام آیا، 3 مرتبہ پیغام آیا، نہیں گیا۔ پھر وہ خود بھٹے کا مالک آتا ہے، جب یہ اس کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے میرا راز فاش ہو جائے گا، دوڑ لگا دیتا ہے، وہ اپنی سواری پیچھے دوڑاتا ہے، یہ آگے تیز بھاگ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں سواری پر بھی بیٹھ کر اسے پکڑ نہیں سکتا، وہ بھٹے کا مالک آواز دیتا ہے ذرا ٹھہرو، میری بات سنو، پھر جا سکتے ہو۔ کہاں بتاؤ، کہا کون ہو؟ اپنا سارا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کا خلیفہ تھا، فلاں فلاں میرا واقعہ ہے، اور میں نے کچھ غور کیا کہ میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا۔ وہ کہتا ہے ٹھہر جائیے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ بادشاہ چھوڑتا ہے، وہ اپنا کاروبار چھوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مصر کے اندر پہنچتے ہیں، رمیلہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں اللہ کی عبادت کرتے کرتے فوت ہو گئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساتھیو، اگر میں وہاں پر موجود ہوتا، اللہ کے نبی نے اتنی نشانیاں بتائی تھیں کہ میں آپ کو ان کی قبر بتا دیتا کہ یہ ان کی قبر، یہ ان کی قبریں ہیں۔ محترم بزرگوں بھائیوں، جب دل میں ڈر ہو تو نہ بادشاہت کو اس کی بادشاہت، اللہ کے ڈر سے، اللہ کا جب ڈر ہو تو حقوق اللہ، حقوق العباد سے کوئی چیز اس کو روکتی نہیں ہے، اور جب اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر قارون کیا کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی۔ محترم بزرگوں بھائیوں، یہ جو وقت کا پیسہ روپیہ ہے، یہ عہدہ، یہ سٹیٹس انسان کو قارون بھی بناتا ہے، فرعون بھی بناتا ہے، لیکن جب دل میں ڈر ہو، اللہ کا تقوی ہو، تو پھر بادشاہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء و رسل کے سردار ہیں، آپ کو ایک لونڈی بھی آواز دے کے کسی جگہ ٹھہرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیتی ہے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، تقوی ہو، تو پھر نہ بادشاہت رکاوٹ بنتی ہے، نہ کوئی اور چیز رکاوٹ بنتی ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی ذکر کر دوں محترم بھائیوں، کچھ لوگ غربت کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں جاب نہیں ملتی، کچھ غربت کی وجہ سے، کچھ بیماریوں کے ستائے ہوئے، کوئی رشتے نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کا گلہ کر دیتے ہیں، اللہ کا شکوہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ دنیا اللہ نے آزمائش کی جگہ بنائی ہے، کسی کو دے کر آزماتا
آزماتا ہے، کسی کو چھین کر آزماتا ہے، کسی کو دولت مند کر کے آزماتا ہے، کسی کو فقیری دے کے آزماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتا، لیکن مجھے سونے چاندی کے پہاڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لاکھوں کروڑوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، آپ نے وہ سارا بھی اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوب علیہ السلام اگر کوئی بیمار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی غریب ہے، کوئی نادار ہے، کسی کا پروٹوکول نہیں ہے، دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی کرب ہے، کوئی تکلیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوب علیہ السلام کو 18 سال بیماری رہی ہے، 18 سال جس کو اللہ نے صابر قرار دیا ہے، صبر جسے دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی ہر بات پہ صبر کرو، جتنا مال ہے اس پہ صبر کرو، جتنا وقار ہے اس پہ صبر کرو، جو سٹیٹس عہدہ ملا ہے، جو گریڈ ملا ہے اس کے اوپر صبر کرو۔ جہاں اللہ آپ کو رکھے، ہاں اللہ سے مانگتے رہیں، لیکن جہاں رب رکھے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہنے کے باوجود اللہ کا نبی برگزیدہ پیغمبر ہے، 18 سال بیمار رہا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذکر کر دوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، یہ بالکل فضول بات ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو اس طرح ذلیل نہیں کرتا۔ بیماری الگ چیز ہے، تکلیف الگ چیز ہے، لیکن اس طرح کی بیماری اللہ اپنے نبیوں کو نہیں لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بارے ذات جم کا گمان کر رہے ہو، اللہ مجھے ایسی بیماری میں کبھی جو ہے مبتلا نہیں کرے گا۔ آپ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے لدود پلایا تھا کہ ذات الجم کی آپ کو بیماری سمجھ کر، آپ نے فرمایا اللہ مجھے ایسی بیماری کے ساتھ مبتلا نہیں کرے گا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے آپ کی بیویوں نے اور ساتھ جو لوگ شریک تھے، فرمایا سب کو لدود پلایا جائے۔ آپ نے انتقاماً نہیں، تعدیباً یہ کام کیا تھا کہ میں بیمار ہوں، کہیں یہ نہ سمجھے کہ مریض کا قول ہے۔ میری بات آج بھی اس طرح حجت ہے جیسے پہلے حجت تھی، میں کہوں فلاں دوائی دو تو دیں اور کہوں نہ دو تو نہ دیں۔ اس لیے آپ نے کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا۔ تو لدود پلانے والوں کو، لدود کہتے ہیں منہ کے اندر ایک طرف ٹپکائی جانے والی دوائی، لدود پلانے والوں کو لدود کیوں پہلوایا؟ انتقام کے طور پر نہیں، بدلہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ تعدیب کے طور پر کہ انہیں ادب آ جائے کہ میں جو بھی بات کروں جو ہے وہ حجت ہوگی اور مریض سمجھ کر میرے قول کو رد نہ کیا جائے۔ محترم بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا 18 سال ایوب علیہ السلام بیماری کے اندر مبتلا رہے، لیکن اللہ کا ایک دن بھی گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا۔ اور 18 سال گزرنے پر اللہ کے نبی نے فرمایا قریب والے بھی چھوڑ گئے، بعید والے بھی چھوڑ گئے۔ لطف تو اس وقت ہے جب کوئی رشتہ دار بیمار ہو، مصیبت میں گرا ہوا ہو، تکلیف میں ہو، تو پھر اس کا ساتھ دیا جائے۔ جب اس کے پاس مال اور دولت ہو، سٹیٹس اور عہدہ ہو، تو سب سلام لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، معانقہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اصل مزہ تو اس وقت ہے آپ کا رشتہ دار عزیز وہ غریب ہے، کنگال ہے، بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کی جائے، تعاون کیا جائے، ساتھ نہ چھوڑا جائے۔ ایوب علیہ السلام کو قریبی بھی چھوڑ گئے، بعیدی بھی چھوڑ گئے، ان کی بیوی خدمت کر رہی ہے، اور 2 بھائی صبح و شام ان کے پاس آتے ہیں۔ دنیا چھوڑ گئی ہے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کو، اور جو 2 بھائی صبح و شام آتے ہیں ان میں سے ایک کہنے لگا دوسرے کو کہ ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ دوسرا کہتا ہے وہ کیوں؟ کہتا ہے 18 سال گزر گئے ہیں، اللہ نے اس پر رحم نہیں کیا، لہذا ثابت ہوا کہ اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے جو اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے نہیں کیا۔ شام کے وقت وہ ایک ان میں سے آیا اور آ کر ایوب علیہ السلام کو کہا کہ فلاں بھائی نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے۔ بس یہ لفظ سننا تھا ایوب علیہ السلام کا، یہ لفظ سنا، دل پسیج گیا
کہنے لگے تم کہہ رہے ہو کہ میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھے اپنی زندگی میں کوئی گناہ یاد نہیں، بلکہ میں تو گزرتا دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوتے، قسمیں کھا رہے ہوتے، اور میں سمجھتا ایک کی قسم سچی ہے ایک کی جھوٹی ہے، میں گھر آتا ان دونوں کی طرف سے کفارہ دیتا اور اللہ سے دعا، یعنی اللہ ان کو معاف کر دے، مجھے تو یہ یاد ہے گناہ کہاں اللہ کے نبی، میں تو لوگوں کی قسموں کے کفارے دینے والا۔ اور پھر دل پسیج گیا، اور جب اس انداز میں کسی کے دل پر چوٹ لگتی ہے، دعائیں تو پہلے بھی اللہ سے کی ہوں گی مگر انداز مختلف ہیں۔ اے مسلمان اس انداز میں دعا کر جو ایوب علیہ السلام نے انداز اپنایا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بیماری نے شدید تکلیف پہنچائی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ قضائے حاجت کے لیے گئے، بیوی چھوڑ کر واپس جب لے جانے کے لیے لیٹ ہو گئی ہے، آسمان سے اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی اتاری ہے، جس وحی کو بعد میں اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ پہ قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایوب پیغمبر ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے میرے پیغمبر ایوب علیہ السلام اپنی ایڑی زمین پہ مارو، زمین پہ ایڑی مارو گے ایک چشمہ نکلے گا، پانی پی بھی لو نہا بھی لو، پیتے بھی ہیں نہاتے بھی ہیں، اندرونی بیرونی سب بیماریاں کافور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہی حسن وہی جمال وہی کمال وہی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ بیوی آتی ہے، خامند کو دیکھا پہچان نہ سکی، کہتی اللہ کے بندے یہاں میرا خامند تھا، ہو بہو آپ کی طرح تھا اس وقت جب وہ تندرست ہوا کرتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میں ہوں۔ محترم بزرگوں بھائیوں، پھر اللہ نے صحت بھی دی ہے، پھر اللہ رب العالمین ایوب علیہ السلام کے دو کھلیان تھے، لوگ ایک جگہ پر گندم جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ پر جیسے جو جمع کرتے ہیں، ایک گندم کا کھلیان تھا ایک جو کا کھلیان تھا۔ اللہ نے آسمان سے بادلوں کو حکم دیا اے بادلو جہاں ایوب گندم جمع کرتا تھا وہاں تم نے کیا کرنا ہے، سونا برسانا ہے، اور جہاں وہ جو جمع کرتا تھا وہاں تم نے چاندی کی بارش کرنی ہے۔ ایک کھلیان میں سونے کی بارش ہوئی، ایک کھلیان کے اندر چاندی کی بارش ہوئی ہے۔ اور صحیح بخاری میں یہ بھی لفظ ہے آسمان سے جب سونے کی ٹڈیاں گر رہی تھیں، حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے کپڑے کے اندر پکڑ پکڑ کر ڈالنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آواز دی اے ایوب علیہ السلام بتاؤ کیا میں نے تجھے غنی نہیں کیا، یہ ٹک چن کر اپنے کپڑے میں ڈال رہے ہو؟ فرمایا ہاں میرے پروردگار تو نے مجھے غنی کیا ہے، لیکن یہ زمین پہ گرتی ہوئی تیری برکت ہے، میں تیری برکت سے کس طرح منہ موڑ سکتا ہوں، میں تو تیری برکت سمجھ کر یہ سونا جمع کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کا کھلیان دے دیا اور اس طرح چاندی کا ایک کھلیان بھر دیا، دنیا بھی دی، عزت بھی دی، جاہ و جلال بھی دیا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، تنگ دست ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، بس اللہ کے در پہ آ جائیں، اس سے مانگتے رہیں، اللہ دین بھی دیتا ہے دنیا بھی دیتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص جہنم پر وارد ہوگا، یہ اللہ نے حتمی اور قطعی فیصلہ کیا ہے۔
اور پھر ہم اس سے نجات دیں گے ان کو جن کے دل میں تقویٰ ہوگا. اور جب تقویٰ ہو تو پھر نماز مشکل نہیں، پھر روزہ مشکل نہیں، دیگر عبادات مشکل نہیں، پھر اللہ کی مخلوق پر ظلم اور ستم نہیں. جب تقویٰ ہو تو پھر آپ مثالیں سنتے ہیں، پھر انسان اس جانور پر بھی رحم کرتا ہے جو برتن میں لگ جائے تو وہ مشروب بھی پلید ہو جاتا ہے، برتن بھی پلید ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا جس برتن کے اندر منہ ڈال کر لگ جائے وہ برتن تب پاک ہوگا جب 7 مرتبہ اسے دھویا جائے. اس جانور کے ساتھ انسان ہمدردی کرتا ہے. ایک مرد کا واقعہ صحیح بخاری میں اور ایک فاحشہ عورت کا واقعہ ہے. اس کتے کے ساتھ جس کا برتن 7 مرتبہ مانجنے سے دھونے سے پاک ہوتا ہے، 1 مرتبہ مٹی سے، 6 مرتبہ پانی کے ساتھ، اس کتے کے ساتھ بھی انسان حسن سلوک کرتا ہے. ذرا یاد رکھیں، جو شخص کتے کا یہ احساس کرے گا وہ کسی انسان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے، اور جو کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتا وہ کسی مسلمان کو دکھ کیسے دے گا، اور جو کسی مسلمان کو دکھ نہیں دے گا وہ اپنے رشتہ دار کو کیسے ستائے گا، جو رشتہ دار کو نہیں ستائے گا وہ اپنے ماں باپ کو کیسے تکلیف دے گا، زد و کوب کرے گا. اس کا انداز تو یہ ہوگا جب دل میں تقویٰ ہوگا. بکریوں کا چرواہا نہ کہ مدینہ یونیورسٹی کا فاضل، وہ رات کو دودھ کا پیالہ لے کر، ماں باپ سو گئے ہیں، بیوی بچے رو رو کر بلک بلک کر سو گئے ہیں، لیکن دودھ کا پیالہ ماں باپ کے سرانے لے کر کھڑا ہے، پوری رات آنکھوں میں گزار دیتا ہے کہ رات کے کسی حصے میں میرے ماں باپ کو جاگ آئے اور وہ کہیں بلکتے نہ رہیں، اور کہیں وہ پیاس کے اندر نڈھال اور نہ رہیں، بھوک میں وہ مارے مارے نہ رہیں. اور جب انسان کے دل میں خوف خدا نہ ہو تو بھائیو، ایک عورت کی بلی کا ذکر بھی ہے صحیح بخاری کے اندر، 3482 نمبر حدیث. کتا 7 مرتبہ برتن کو دھویا جائے برتن پاک ہوتا ہے. بلی کے بارے میں فرمایا اللہ نے اس کے جھوٹے کو پلید نہیں کیا ہے. تم پر یہ گردش کرتی ہے، جس منہ برتن میں منہ ڈال جائے وہ حلال پاک ہے. اس نے ایک بلی کو باندھا ہے، 2 رخ ہیں تصویر کے، کتے پر احسان، بلی پر ظلم ہے. بلی پر ظلم کیا ہے، باندھ دیا، نہ کھلایا نہ پلایا، نہ چھوڑا کہ وہ زمین سے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، اور اس طرح بلک کر بھوک پیاس کی وجہ سے بلی مری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا داخلت امرات فی النار، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی ہے. محترم بزرگوں بھائیوں، جب انسان کے دل میں تقویٰ نہ ہو تو وہ مزدوروں کی مزدوری مار لیتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مزدور کا پسینہ بھی خشک نہ ہو اس سے پہلے اس کو اس کی مزدوری پیش کر دیجئے. اور اس کا انداز صحیح بخاری میں، غار کے اندر پھنسے ہوئے 3 انسان، جن میں سے ایک ماں باپ کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہونے والا، اور دوسرا وہ شخص تھا مزدور نے مزدوری کی ہے، 3 ٹوپے 6 کلو اور تھوڑے سے چاول جو ہے اس کی مزدوری ہے. ناراض ہو کر مزدور چلا گیا ہے، پنیری بوئی ہے اور دھان کی فصل تیار کی ہے، پھر آگے اونٹ بکریاں اور گائیاں خریدی ہیں، اور جب ایک مدت کے بعد وہ آیا ہے مزدور، ناراض کیوں ہوا تھا کہ اس نے کام زیادہ کیا، اس نے مزدوری پوری دی. ایک مزدور بعد میں آیا تھا، اس نے بھی کام اچھا کیا، اس مالک نے اس کو بھی مزدوری پوری دے دی. اس نے کہا اس کو اتنی دے رہے ہو اور مجھے بھی اتنی، اس نے کہا یہ میری مرضی ہے لیکن آپ کا حصہ میں کم نہیں کر رہا. محترم بزرگوں بھائیوں، جب دل میں تقویٰ ہو تو پھر مزدوروں کا احساس کیسے ہوتا ہے، پھر ہمسایوں کا احساس کیسے ہوتا ہے. ذرا غور فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اس کو بکریاں
گائیاں اور اونٹ اور چرواہا دے دیا۔ فرمایا سب لے جاؤ، اور کہا اللہ میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے۔ دودھ پلانے والے نے کہا اللہ میں نے تیرے لیے کیا ہے۔ محترم بھائیو، جب دل میں تقویٰ ہو تو پھر مسلمان سے کافر کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے، پھر اس کی آنکھ اٹھتی نہیں ہے، پھر اس کی آنکھ جھکتی ہے۔ لیکن جب دل میں خوف خدا نہ ہو تو پھر انسان کی نظر آوارہ ہو جاتی ہے۔ نظر کا آوارہ ہونا یہ انسان شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس کے ذریعے شیطان کسی کو شکار کرتا ہے۔ اور جب انسان کے دل میں تقویٰ آ جائے پھر کیا منظر ہے؟ جو عشق کے اندر اندھا ہو چکا ہے 120 دینار 42 تولے سونا جمع کر کے دیتا ہے، کس لیے؟ منہ کالا کرنے کے لیے۔ بند کمرے میں اس مظلوم عورت کی ایک آواز، جو مجبور ہو کر قحط سالی کی وجہ سے بھیک مانگنے کے لیے آئی تھی، اس نے آگے یہ شرط لگائی ہے، ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا ہے، اتق اللہ ولا تفتح الخاتم، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ جب انسان کے دل میں قیامت کے دن کا منظر آ جائے تو پھر ایک جملہ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اس مظلوم عورت کی زبان سے نکلا اتق اللہ ولا تفتح الخاتم، ایک جملہ سنتا ہے، وہ 42 تولے سونا بھی دے دیتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، جب دل میں تقویٰ ہو تو لوگوں کے حق نہیں مارتا، امانتوں میں خیانت نہیں کرتا ہے، اور لوٹ کھسوٹ نہیں کرتا ہے، چوری ڈاکہ نہیں کرتا ہے، بلکہ پھر تو یہ انداز ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے 3472 نمبر حدیث، ایک شخص نے مکان بیچا ہے، آکار کا لفظ ہے، زمین کو بھی کہتے ہیں، مکان کو بھی کہتے ہیں، گھر کو بھی کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں مراد گھر ہے۔ ایک شخص نے گھر بیچا ہے، ایک نے خریدا ہے، اس گھر کے اندر جب کھدائی کی گئی ہے، شاید بنیادیں نکالی گئی ہوں، ایک گھڑا نکلا ہے، ایک مٹکا جس میں سونا ہے، ذرا اندازہ کیجئے، یہ سونے کا مٹکا، اس میں اگر 10 کلو بھی سونا ہو تو یہ 7 کروڑ سے زیادہ کی مالیت بنتی ہے۔ یہ جس انسان نے گھر خریدا ہے وہ گھڑا سونے کا مٹکا لے کے بیچنے والے کے پاس جاتا ہے، بھائی میں نے آپ سے گھر خریدا تھا، زمین خریدی ہے، میں نے سونا نہیں خریدا۔ وہ کہتا ہے میں نے جب بیچا تھا گھر بھی بیچا تھا، جو کچھ ہے وہ بھی بیچ دیا تھا، اب تو 100 روپے پہ ایمان خراب ہو رہے ہیں، یہاں کروڑوں کا سونا ہے، وہ اسے دینے کے لیے تیار ہے، وہ اسے دینے کے لیے تیار ہے، نہ وہ لے رہا ہے نہ وہ لے رہا ہے۔ ایک شخص کے پاس مقدمہ گیا، یہ مقدمہ کس کے پاس گیا ہے؟ شارحین کے کئی قول ہیں، داؤد علیہ السلام کا قول بھی ہے، ذوالقرنین بادشاہ جو مسلمان بادشاہ دنیا پہ حکمرانی کرنے والا، اس کے کسی قاضی کے پاس لے گئے، یا کسی کا کوئی قول ہے، بہرحال کسی بھی اللہ کے بندے نے فیصلہ کیا ہے، پوچھا بتاؤ کیا تمہاری اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، جس نے وہ گھر خریدا تھا، حافظ ابن حجر نے ابن شرح میں لکھا کہ اس کے پاس لڑکا تھا، اور جس نے گھر بیچا تھا اس کے پاس ایک بیٹی تھی، فرمایا آپس میں نکاح کر دو، ان کے اوپر خرچ کر دو، صدقہ کر دو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ساری جائیداد اس بیٹے اور بیٹی کو دے دو۔ پھر انداز یہ ہوتے ہیں، پھر ایک بنی اسرائیل کا بندہ دوسرے سے 1000 دینار مانگتا ہے، جو 3 کروڑ 64 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ ایک دینار 4.25 گرام سونے کا ہے، 1000 دینار سونے کے سکے 3,64,000 سے بھی زیادہ، 3 کروڑ 64 لاکھ سے بھی زیادہ یہ مالیت بنتی ہے۔ اس نے کہا مجھے ادھار دے دو، آج کسی کو ادھار دے کر دیکھ لو، کہا ادھار دے دو، کہا گواہ لاؤ میں گواہ بناؤں، فرمایا اللہ گواہ کافی ہے، کہا کوئی ضامن لے آؤ، فرمایا اللہ ضامن کافی ہے۔ محترم بھائیو، جب یہ انداز ہوتے ہیں اللہ سمندر کی لہروں کو تابع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ شخص 1000 دینار لے کر آیا ہے، کشتی نہیں ملی، اور ایک لکڑی لے کر
اس کو کرید کر 1000 دینار اس میں داخل کیا، ایک لیٹر لکھا، لکڑی کو بند کیا اور سمندر کے حوالے کر دیا اور کہا اللہ اس بندے نے مجھ سے گواہ مانگا تھا، میں نے تجھے گواہ بنا دیا تھا، اس بندے نے مجھ سے ضامن مانگا تھا، میں نے تیری ضمانت دی تھی، اے اللہ آج میری امانت کو اس تک پہنچا دے۔ وہ بندہ بھی ادھر سے نکلا ہے کہ آج میرا مال جو ہے وہ کوئی لینے کے لیے آئے گا، دینے کے لیے آئے گا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، نہیں آیا وہ شخص، دیکھا ایک لکڑی جو ہے وہ آ رہی ہے، اٹھائی، چلو ایندھن کے طور پر کام دے گی، گھر جا کر چیرا ہے، اس سے 1000 اشرفیاں، ایک لیٹر نکلا، وہ اپنا ہی مال 3 کروڑ سے زیادہ 3.5 کروڑ سے مل گیا۔ وہ شخص دوبارہ 1000 دینار لے کے آتا ہے، معذرت بھی کرتا ہے۔ دونوں کا ایمانی لیول چیک کر لیجئے، جب تقویٰ ہو، جہنم سے بچنے کے انداز ہوں، یہ نیتیں ہوں، تو پھر 3.5 کروڑ نہ اس کے ایمان میں کوئی تزلزل پیدا کر سکا ہے، نہ اس کے ایمان میں کوئی تزلزل پیدا کر سکا ہے۔ اس نے کہا بھائی اپنا یہ 1000 دینار واپس لے جاؤ، مجھے وہ 1000 دینار مل چکا ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اور جب انسان، یہ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا ہمارے سینے میں؟ یہ اس وقت جب آخرت کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے سینے میں آ جائے تو پھر ایک ہڈی بھی ہمیں بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جو ہے وہ جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، کھوپڑی، سلسلہ سیاح کی حدیث ہے، ایک کھوپڑی پڑی ہوئی ہے۔ ایک شخص نے کھوپڑی کو دیکھا، کھوپڑی کو دیکھ کر اپنے ذہن میں سوچ و بچار کی اور پھر اللہ سے خطاب کیا، کہتا ہے اللہ اللہم انت وانا انت العواد بالمغفرہ وانا العواد بالذنوب۔ اے اللہ تو ہے، میں ہوں، تو کس قدر بخشن ہار، میں کس قدر گنہگار۔ اے اللہ میں بار بار گناہ کرنے والا، تو بار بار معاف کرنے والا۔ یہ شخص اللہ کے سامنے رونے لگ گیا ہے، خر للہ ساجدہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کھوپڑی دیکھ کر یہ شخص زمین کے اوپر سر رکھ دیتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے ارفع راسک، میرے بندے اپنے سر کو اٹھا لے، انا العواد بالمغفرہ، میں بخشنے والا ہوں، وانت العواد بالذنوب، تو بار بار گناہ کرنے والا ہے، میرے بندے اپنے سر کو اٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا ہے، اللہ نے فرمایا فغفر لہ، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ بھائیوں، محترم بزرگوں بھائیوں، جب اللہ دل میں ڈر ڈالتا ہے تو ایک کھوپڑی دیکھ کر جاؤ قبرستان کے اندر ہڈیوں کو دیکھ لو اور جا کر دیکھو وہ بادشاہتیں کہاں، غرور کہاں ہیں، چودراٹیں کہاں ہیں، مربے کہاں ہیں، سب دنیا میں تس نس رہ جائے گا، سارے گریڈ ادھر ختم ہو جائیں گے۔ دنیا سے ہمارے ساتھ جو چیز جائے گی وہ ہمارا نیک عمل ہوگا۔ اس لیے آئیے توبہ کیجئے، اپنے چہرے سنت کے مطابق بنائیے، اپنا لباس، اپنی حجامت، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی زکوٰۃ۔ آئیے ایک آخری بات بیان کرتا ہوں۔ کوفہ کا گرد و نواح ہے، ایک نوجوان ہے، اس کے اندر ہاتھ کے اندر ایک باجا ہے، زبان بڑی سریلی ہے، یہ گلوکار ٹائپ کا بندہ ہے، آواز بڑی سہانی ہے، گانا گا رہا ہے، ہاتھ میں سٹار کو بجا رہا ہے، ستار بجا رہا ہے، گانا گا رہا ہے، شراب کا ایک مٹکا ہے، نوجوان شراب میں مدہوش ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے ہیں، شراب کے مٹکے کو توڑ دیا ہے اور گانے بجانے کے آلے کو توڑ دیا اور ساتھ ایک جملہ کہا، ما احسن ھذا الصوت لو کان بقراءۃ کتاب اللہ، ہائے کاش میرا کوئی جملہ، کسی مولوی کا کوئی کلام ہمارے کانوں سے ٹکرا کر دل کے اندر دستک دے اور ہماری دنیا تبدیل ہو، ہم قرآن سارے کا سارا سن جاتے ہیں، حدیثیں پڑھ جاتے ہیں۔ ایک جملہ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول نے بولا ہے، یہ آواز کتنی خوبصورت ہے، کاش قرآن کی تلاوت کے ساتھ یہ آواز ہوتی، اللہ نے آواز دی ہے، گانا نہیں، قرآن ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود یہ جملہ بول کر کہا چلے گئے۔ وہ نوجوان پوچھتا ہے
یہ کون ہے؟ بتایا گیا صحابی رسول عبداللہ بن مسعود ہیں۔ دوڑ لگا دیتا ہے، زار و قطار روتا ہے، ایک جملے نے دل پر اثر کیا ہے، عبداللہ بن مسعود کے گلے لگتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اپنے گلے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کیف لا احب من قد احبہ اللہ، میں اس بندے سے محبت کیوں نہ کروں جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے گلے لگایا، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد بنے ہیں، اور سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 481، کتاب التوابین، دیگر جگہوں پر یہ واقعہ، یہ کون شخص ہے؟ نام اس کا زازان ہے، ابو عمر زازان الکندی مولاہم ہے۔ پھر اللہ کا یہ بندہ جو آج گلوکار ہے، کل کا یہ عالم بنا ہے، ایک جملے نے اس کی زندگی میں اثر کیا ہے۔ کاش ہماری زندگی میں کوئی جملہ اثر کر جائے، کوئی کھوپڑی، کوئی قبر کا منظر، کوئی نقشہ اثر کر جائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔